ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه. یہاں سے بات چل رہی ہے بدل کی. بدل جو کسی کی جگہ پر ذکر کیا جائے اسی کو بدل کہتے ہیں نا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے. نعم البدل کا مطلب اچھا بدل ان کا, ٹھیک ہے نا. تو بدل جو ہوتا ہے یہ 4 طریقے کا ہوتا ہے. بدل کہتے ہیں جو کسی مطبوع کی جگہ پر استعمال کیا جائے, مبدل منہ کی جگہ پر یا مبدل منہ کے بدلے میں استعمال کیا جائے. اور اس میں جو متکلم کا مقصود ہوتا ہے نا وہ بدل ہوتا ہے, مبدل منہ نہیں ہوتا. جب ہم کبھی کسی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں, میں نے زید کو دیکھا, تمہارے بھائی کو, میں نے زید کو دیکھا, تو یہاں پر ایک احتمال ہے کہ زید نام کے جماعت میں یا قصبے میں بہت سے لوگ ہوں, تو وضاحت نہیں ہو پائے گی, پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا مراد ہے. لہذا کہا جائے گا رأیت زیدًا اخاک, ٹھیک ہے, رأیت زیدًا اخاک. تو یہاں پر متکلم کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ تمہارا بھائی جو زید ہے اسے میں نے دیکھا ہے. اصل مقصود بیان کرنا تمہارے بھائی کو ہے, زید مطلوب نہیں ہے. اگر زید چھوڑ بھی دیا جاتا, تو کہا جاتا رأیت اخاک, تو بھی بات پوری ہو جاتی. اچھا, یہاں پر متکلم کی مراد کیا ہے اس کی تعین کرنے کے لیے اس طرح سمجھو کہ اگر کسی شخص نے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے, تمہیں کس نے مارا ہے, اور مارنے والا جو متکلم جو پوچھنے والا ہے اسی کے کسی بھائی نے مارا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جواب دینے والا کہتا ہے کہ ضربنی زید اخوک, مجھے مارا ہے زید تمہارے بھائی نے, کسی اور نے نہیں مارا ہے, تمہارے بھائی نے مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ تمہارے بھائی نے مارا ہے, زید تو بس ایسے ہی بطور تمہید لا دیا گیا ہے, اصل مقصود بتانا ہے کہ تمہارے بھائی نے مجھے مارا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم وہ سوال کرنے والا پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے, اسے اتنا تو پتہ ہے کہ میرے بھائی نے مارا ہے, لیکن کس بھائی نے مارا ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو سوال کر رہا ہے, تو اب جواب دینے والا کہے گا کہ ضربنی اخوک زید, تمہارے بھائیوں میں جو زید ہے اس نے مجھے مارا ہے. تو زید کو جو مؤخر کر دیا, تو مطلب متکلم وہ سننے والے کو یہ پتہ ہے کہ مارنے والا میرا کوئی بھائی ہے, لیکن کون بھائی یہ معلوم نہیں ہے. تو متکلم نے کہا کہ اخوک زید, تمہارے بھائی زید نے مجھے مارا ہے. یہاں پر حصر کیا ہے, نسبت کیا ہے, نسبت سے مقصود کون ذات ہے, زید مقصود ہے, اخوکا مقصود نہیں ہے. اخوکا بطور تمہید ہے, مقصود کہنے کا مجھے تمہارے بھائی زید نے مارا ہے. متکلم کے کہنے کا مقصود کیا ہے, زید ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اسی کو پلٹ دو کہ ضربنی زید اخوک, یہاں پر یہ معلوم نہیں تھا کہ کون مارا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا تجھے کس نے مارا ہے, اور اسے یہ نہیں پتا کہ کس نے مارا ہے, تو وہاں بتانے مقصود ہے ضربنی زید اخوک, تمہارے بھائی نے مجھے مارا ہے, کسی اور نے نہیں مارا ہے. تو یہاں متکلم کی تاکید جو ہوگی, متکلم کا زور کس بات پر ہوگا, مقصود متکلم کا مقصود کون ذات ہوگی, زید, وہ اخوکا ہوگا اس مثال میں. اور اگر پوچھنے والے کو یہ پتا کہ میرے بھائیوں نے مارا ہے, میرے بھائی میں سے کسی نے مارا ہے, تو اب یہاں پر جب وہ کہے گا تو کہے گا کہ ضربنی اخوک زید, تمہارے بھائی زید نے مجھے مارا ہے. یہاں پر متکلم کی جو مراد ہوگی نا, اخوکا سے مراد نہیں ہے, یہ تو اس کو بھی پتا ہے کہ کس بھائی نے مارا ہے, میرے کسی نہ کسی بھائی نے ہی اسے مارا ہے.
یہ تجھے پتہ ہے کس نے مارا ہے بھائیوں میں سے؟ اب متکلم کہے گا ضربنی اخوک زید، یعنی تمہارے بھائیوں میں زید نے مجھے مارا ہے. تو اس طریقے سے متکلم کا جو مقصود بالنسبہ ہوگا، نسبت سے مقصود کون سی ذات ہوگی، کون سا لفظ ہوگا، اس کو بدل دیں گے. کبھی یہ ہوتا ہے، اب دیکھو یہاں پر اخوکا اور زید یہ دونوں مبدل منہ اور بدل ہوں گے نا، چاہے اس کو پہلے رکھو چاہے اس کو، مبدل اور مبدل منہ ہوں گے نا، بدل اور مبدل منہ ہو. صحیح. اب یہ غور کرو کہ زید سے جو ذات مراد ہے بعینہ، وہی ذات اخوکا سے بھی مراد ہے کہ نہیں ہے؟ اخوکا کی دلالت جس ذات پر ہو رہی ہے بعینہ، اسی ذات پر زید دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہ کچھ کمی بیشی ہے؟ زید سے مراد لمبا آدمی اور اخوکا سے مراد چھوٹا آدمی. بعینہ وہی ہے نا. تو جہاں پر مبدل منہ کا مدلول اور بدل کا مدلول، یعنی دلالت جس پر کرے، اس کا مقصود مفہوم، بدل کا مفہوم اور مبدل منہ کا مفہوم بعینہ ایک ہی ذات ہو، ایک ہی شے ہو، اس کو بدل الکل کہتے ہیں. یعنی کل مراد ہو، جو مراد بدل سے ہو وہی مراد مبدل منہ سے بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بدل بولتے ہیں تو بدل کی مراد جو ہوتی ہے وہ مبدل منہ کی مراد سے کم ہوتی ہے. ہم نے کہا زید، ہم نے کہا زید، تو زید ایک پورے انسان کا مجموعہ ہے جس میں سر، پیر، ہاتھ، آنکھ، کان، ناک سب کچھ ہے نا. ہم نے اس سے بدل استعمال کیا، ضربت زیداً رأسہ، میں نے زید کو مارا سر پر. تو راس کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدل ہو رہا ہے، اور زید مبدل منہ ہے. جو مبدل منہ ہے اس کی دلالت پورے نفس انسان پر ہو رہی ہے، اور راس جو بدل ہے اس کی دلالت کہاں تک ہو رہی ہے؟ صرف سر پر ہو رہی ہے. اچھا، یہ سر جو ہے، یہ جو بدل ہے سر، یہ مبدل منہ کا بعض حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے زید کو مارا سر پر. اب زید کو مارا سر پر، تو اصل مقصود بتانے کیا ہوتا ہے کہ میں نے زید کے پورے جسم پر نہیں مارا، بلکہ زید کے ایک مخصوص عضو پر، ایک حصے پر مارا ہے. تو جو سر ہے، راس ہے، یہ بدل ہو گیا اور زید مبدل منہ ہو گیا. اب یہاں پر جو بدل ہے وہ مبدل منہ کا ایک جز ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدل مبدل منہ کا کل ہوتا ہے، کبھی بدل مبدل منہ کا بعض اور عضو یا جز ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدل استعمال کیا جائے جو مبدل منہ کا نہ تو کل ہوتا ہے نہ تو بعض ہوتا ہے، بلکہ اس سے متعلق کوئی دوسری چیز ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سرق زیدن ثوبہ، سرق زیدن ثوبہ، زید چوری کر لیا گیا اس کا کپڑا. اب یہ بتاؤ، ثوبہ یہ بدل ہے اور زید مبدل منہ ہے. اب دونوں کا مدلول الگ الگ ہے. زید کا مدلول کیا ہے؟ زید کا مفہوم کیا ہے؟ زید جب بولا جائے گا تو کیا مراد ہوگا؟ ایک جسم انسان. اور ثوب جب بولا جائے گا تو ایک الگ شے مراد ہوگی، جو کہ نہ تو مبدل منہ کا کل ہے نہ تو بعض ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس سے متعلق ایک چیز ہے. کپڑا انسان سے متعلق ہوتا ہے نا، اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہ پہنتا اسے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل اشتمال، مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بدل مبدل منہ پر مشتمل ہے. اور ایک ہوتا ہے بدل الغلط. کبھی ہم بولتے ہیں زید نہیں بکر آیا، سبقت لسانی سے کوئی بات زبان نکل جاتی ہے، کس نے تمہیں گالی دی؟
مجھے کس نے گالی دی؟ انس نہیں، عبد القادر نے۔ تو پہلے جو ذکر ہوا ہے یہ مقصود نہیں ہوتا ہے، متکلم کا مقصود وہ سبقت لسانی سے نکل جاتا ہے، مقصود کون ہوتا ہے؟ جو بعد میں ذکر کیا تھا۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئی بدل کی، سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اب ترجمہ دیکھو، البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، بدل ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف منسوب کیا جائے ما نسب الی متبوعہ، جو اس کے متبوع کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ضربنی زید اخوکا، تو زید متبوع ہے اور اخوکا تابع ہے۔ ضرب کی نسبت جو زید کی طرف کی گئی ہے بعینہ، وہی نسبت اخوکا کی طرف بھی پائی جا رہی ہے، نہیں پائی جا رہی ہے۔ ضربنی زید اخوکا میں مجھے مارا تمہارے بھائی زید نے، یا زید تمہارے بھائی نے، تو زید کی طرف ضرب کی جیسی نسبت ہو رہی ہے بعینہ، وہی نسبت اس کے تابع کی طرف اور زید کی طرف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ وہ هو المقصود بالنسبہ، جو بدل ہوتا ہے وہ نسبت میں مقصود ہوتا ہے۔ جب کوئی متکلم کسی فعل کی اسناد، کسی فعل کی نسبت متبوع اور تابع کے درمیان کرے، متبوع یا تابع کی طرف کرے، جیسے ضربنی زید اخوکا یا ضربنی اخوکا زید، 2 اسم کی طرف نسبت ہے نا فعل کی، ایک مبدل منہ ہے، ایک بدل ہے، ایک متبوع ہے، ایک تابع ہے۔ لیکن متکلم کی جو مراد ہوگی اس نسبت سے وہ کون ہوگی؟ تابع ہوگا، بدل ہوگا۔ جو مبدل منہ یا متبوع ہوگا اور نسبت سے مقصود نہیں ہوگا، وہ صرف بطور تمہید لایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ بدل الکل من الکل، بدل کل جس کو کہتے ہیں جو کل سے بدل ہوتا ہے۔ وہ ہوا ما مدلول ہو، مدلول المطبوع کہہ رہے ہیں کہ جس میں بدل کا مدلول مطبوع کا مدلول ہو، یعنی مطبوع جس چیز پر دلالت کرے، جس مطبوع کا جو مفہوم ہو بعینہ، وہی مفہوم تابع کا بھی ہو، بدل کا بھی ہو۔ جیسے جانی زید اخوکا میں دیکھو، زید اور اخوکا ان دونوں کا مدلول ایک ہے، جو مراد زید سے ہو سکتی ہے وہی مراد اخوکا سے ہوگا۔ جو جس میں انسان زید سے مراد ہے وہی بعینہ، وہی مراد کیا ہے؟ اخوکا سے بھی ہے۔ اور بدل البعض من الکل، وہ ہوا کل ما مدلول ہو جزء مدلول المطبوع، کہہ رہے ہیں کہ بدل بعض کہتے ہیں کہ ما مدلول ہو، جس کا مدلول، جس تابع کا مدلول، مدلول بمانا جو اس کا معنی ہے مفہوم ہے نا، جس پر بدل دلالت کرے، بدل سے جو چیز سمجھ میں آئے، تو مدلول لے مطبوع، یعنی مطبوع کا جو مدلول ہے اس کا ایک جز ہو بدل کا مدلول۔ جیسے ہم نے کہا کہ اکلت السمکۃ رأسہا، میں نے مچھلی اس کا سر کھایا ہے۔ تو یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود نسبت راس بیان کرنا ہے کہ میں نے سر کھایا ہے، پوری مچھلی مقصود نہیں ہے، وہ بطور تمہید لائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھو کہ جو بدل ہے اس کا مدلول کیا ہے؟ ایک مخصوص حصہ۔ بدل دلالت کس پر کر رہا ہے؟ مدلول معنی جس پر دلالت کرے، جو اس کا معنی اور مفہوم ہو۔ تو جب راس بولا جائے گا تو اسے ایک مخصوص حصہ مراد ہوگا نا، اور یہ مخصوص حصہ مدلول کا ایک جز ہے یا نہیں ہے؟ مطبوع کا جو مدلول ہے، مطبوع کا مدلول پوری مچھلی ہے، پورا جسم ہے، اس کا ایک جز ہو گیا، اس کو بدل بعض کہتے ہیں۔ بدل استعمال کرتے ہیں ما مدلول ہو، جس کا مدلول متعلق المطبوع، مطبوع کا متعلق ہو، نہ تو اس کا کل ہو نہ تو اس کا بعض ہو۔ جیسے صلب زید صوب ہو، بدل غلط ہوا مایوس کرو، بعد الغلط، بدل غلط اسے کہتے ہیں جو غلطی ہونے کے بعد ذکر کیا جائے۔ جیسے جانی زید جعفر، میرے پاس زید آیا، نہیں جعفر آیا، ایسے بولتے نا ہم،
گفتگو میں کبھی کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، بدل دیتے ہیں. رائے تو رجل حمارن، ایک آدمی جگہ نہیں گدھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ امکان نکرتن، اب اس کی بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں جو مبدل من ہو اور بدل ہے. یہ دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا تو دونوں نکرہ ہوں گے، یا پہلا نکرہ ہوگا دوسرا معرفہ ہوگا، یا پہلا معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ان کان نکرتن من معرفتن، اگر بدل نکرہ آئے اور مبدل منہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے، یجب نعتہ، تو اس کی اس بدل کی صفت لانا ضروری ہے. اس لیے کہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے اور نکرہ جو ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نقص دور کرنے کے لیے جب اس کی جو ہے صفت لا دی جائے گی تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی. تخصیص پیدا ہونے سے وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک صورت ہے جب وہ بدل نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو تو اس کی نعت لانا ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بالناسیۃ عاملۃ، کیا ہے؟ بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ. اب ناسیہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے، معرفہ ہے، اس کا بدل لایا گیا ناسیہ، نکرہ تھا. اب اس کی جو ہے ایک صفت ذکر کر دی گئی جس سے وہ تخصیص پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. ناسیۃ کاذبۃ ولا یجب ذلک فی عکس ہی، اس کے برعکس ہو اگر تو ضروری نہیں ہے. یعنی اگر نکرہ ہو، مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو تو اب یہاں پر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ولا فی المتجانسین، اور نہ ہی متجانسین میں، یعنی ایک جیسے جو 2 صورتیں ہوں گی ان میں. تجانس، متجانس کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ ہونا، ایک دوسرے کے مثل ہونا، یعنی دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں تو اب اس میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلو یہیں پہ گرام دو.